تجارت نہیں کروں گا تو میرے بچوں کو کھانا کون کھلائے گا؟ صحابہ نے میٹنگ بلا کر فیصلہ کیا کہ ان کی بات صحیح ہے، ان کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا جائے تاکہ یہ اپنا سارا ٹائم سرکاری کام میں لگائیں۔ اگر یہ تجارت کریں گے تو پھر ٹائم نہیں ہوگا ان کے پاس لوگوں کے کاموں کے لیے۔ اس زمانے میں جو ضرورت کے مطابق وظیفہ مقرر ہوا، پوچھا گیا کتنے افراد ہیں، کتنا کھانا، اتنا ہی وظیفہ۔ یہ نہیں ہے کہ 10 روپے کی بجائے 20 روپے گنے اور 10 کی بجائے بھی 9 گنے گئے۔ 5 درہم یا 6 درہم وظیفہ مقرر ہو گیا۔ درہم 54 چاندی کا سکہ۔ کچھ دنوں کے بعد گھر میں دیکھا تو حلوہ پکا ہوا تھا۔ بیوی سے پوچھا یہ حلوہ کہاں سے آیا ہے؟ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ ہم حلوہ پکا سکیں۔ بیوی نے بتایا آپ کو جو روز پیسے ملتے ہیں، تھوڑا تھوڑا بچاتی رہی ہوں، آج اتنا بچ گیا ہے کہ حلوہ بنا لیا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سچا عاشق، دین کا وہ محسن سیدنا صدیق اکبر، وہ حلوہ لیتے ہیں اور مسجد میں آ جاتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، واقعہ سناتے ہیں اس طرح ہوا، سنو میرے وظیفے میں سے اتنے پیسے کم کر دو کیونکہ اس کے بغیر بھی ہمارا گزارا ہو سکتا ہے۔ یہ کردار تھا مسلمانوں کا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ کرپشن، بگاڑ، اور پھر ظلم، یہ کہ لوگوں کو نبی کا میلاد منانے سے روکا جائے۔ میلاد والے دن گھروں سے خوشیاں منانے کے لیے آنے والوں کے گھروں میں لاشیں واپس بھیجی جائیں، عورتیں بیوہ بنائی جائیں، بچے یتیم کیے جائیں، تمہاری انگلی میں زخم لگ جائے تو زمانے میں شور مچ جاتا ہے۔ میلاد شریف کے دن 57 افراد چلے گئے۔ کیا جرم تھا ان کا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے؟ کیا جرم تھا ان کا کہ وہ یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے؟ اپنے گھروں میں عیش کرنے والوں، تم نے بھی ایک دن قبر میں جانا ہے۔ جو میلاد شریف میں شہید ہوئے ہیں وہ تو سیدھا جنت گئے ہیں۔ اپنی فکر کرو کہ تم کہاں جاؤ گے۔ ہوش میں آؤ۔ اس پاکستان میں یہود و نصارہ کے ایجنٹ نہ بنو، ان کی جنگ نہ لڑو، ان کو بتا دو ہم باقی سب کچھ بعد میں ہیں، اپنے نبی کے غلام پہلے ہیں۔ دنیا میں کوئی یہودی اپنے یہودی ہونے کو چھپاتا نہیں ہے، کوئی عیسائی اپنے عیسائی ہونے کو چھپاتا نہیں ہے، وہ اپنے گلے میں صلیب کا نشان ڈال کے چلتا ہے کہ دنیا دیکھ لے کہ میں عیسائی ہوں۔ معاذ اللہ۔ تم مسلمانوں کو کہہ رہے ہو کہ مسلمانوں والی شکل نہ بناؤ؟ جاؤ، روک سکتے ہو تو ذرا سکھوں کو ہی روک کے دکھا دو۔ 50 لاکھ یہودی ہیں ٹوٹل دنیا میں، مسلمان 1.5 ارب کے قریب بتائے جاتے ہیں۔
ان 50 لاکھ کو تو حق ہو کہ وہ جو چاہیں کرے، اور 1.5 ارب کو سانس بھی نہیں لینے دینا چاہتے ہو؟ میلاد النبی کے دن یہ حادثہ لوگوں کے ذہنوں سے نہیں نکلے گا۔ ان حکمرانوں کی نااہلی لوگوں کے دلوں کو گھائل کر گئی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت پر امن ہیں۔ توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ، مار دھاڑ، اپنی املاک کو نقصان پہنچانا، یہ ہمارا شیوا شعار طریقہ نہیں ہے، لیکن ہم بے غیرت نہیں ہیں۔ ہم پرامن ضرور ہیں مگر بے غیرت نہیں ہیں۔ ہم اپنے دین، اپنے مسلک کے تحفظ کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے والے لوگ ہیں۔ سنی تحریک کے قائدین یا جو علماء اور نمائندہ شخصیات شہادت پا گئی ہیں، ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ ہم اتنی بات یاد رکھتے ہیں اور ہمیں یہ بات کبھی نہیں بھولتی، نہ کوئی اس کو ہمارے ذہن و قلب سے کھرچ سکتا ہے، نہ مٹا سکتا ہے کہ ہم اپنے نبی کے دیوانے ہیں۔ گناہگار ضرور ہیں، بد ضرور ہیں، بد عقیدہ نہیں ہیں۔ اللہ ہم کسی اپنے سنی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کبھی کسی تخریب کاری میں شامل ہو۔ نہ ہم نے یہ سکھایا ہے، نہ آج سکھائیں گے، نہ کرنے دیں گے، لیکن حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینا ہوگا۔ یاد رکھنا، یہ جو 57 گئے ہیں، یہ نہ سمجھ لینا کہ سنیوں کی قیادت ختم ہو گئی ہے۔ ہر گھر میں نبی کا عاشق روز پیدا ہوگا، اور وہ ایسا سربکف مجاہد بنے گا کہ پھر تم سب مل کر بھی اس کا راستہ نہیں روک سکو گے۔ ہمیں ہمارا جرم بتاؤ۔ 60 سال ہو گئے پاکستان کو تقریباً، سنیوں کا جرم بتاؤ۔ سنیوں نے مسجدیں بنائیں، قبضہ دوسروں نے کیا، تم نے سنیوں کو تحفظ نہ دیا، قبضہ گروپ کا ساتھ دیا۔ سنیوں نے ملک کی تعمیر میں حصہ لیا، تم نے ان کو اہمیت نہ دی۔ جنہوں نے لوٹا تم نے ان کو سلام کیا، ان کو تمغے دیے، ان کو عہدے دیے۔ پتہ چل رہا ہے یہ حکومت چوروں کی رکھوالی کرتی ہے، یہ چوروں کی رکھوالی کرتی ہے۔ ان کو یاد رکھنا ہوگا کہ ان کی یہ حرکتیں خود ان کے لیے وبال بنیں گی، یہ خود اپنی سازشوں کا شکار ہوں گے۔ اللہ تعالی نبی پاک کے چاہنے والوں کو عزت عطا کرے گا۔ مگر آج کے دن آپ سے یہ بات بھی کہنی ہے، سنیوں کب تک ٹولیوں میں بٹے رہو گے؟ کب تک بکھرے رہو گے؟ ایک دوسرے سے اپنے آپ کو تقابل کر کے اپنا تعارف کرانے والوں، تمہیں کس نے سکھائی ہیں یہ باتیں؟ کب دوست اور دشمن کی تمیز کرو گے؟ کب پہچانو گے؟ آج ہر گھر میں یہی پیغام پہنچنا چاہیے
ہر شخص کو یہ یاد کرنا چاہیے کہ مسلک کے معاملے میں ہم سب ایک ہیں، وہ علماء ہوں یا عوام، قائدین ہوں، 50 نام رکھے ہوں انہوں نے اپنے، وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن جب مسلک کی بات آئے تو ہم سب ایک ہوں، اور ایسے ایک ہوں کہ ہمیں مطالبہ نہ کرنا پڑے گورنمنٹ سے کہ یہ دو، بلکہ گورنمنٹ کو ڈر لگے کہ ان کا حق نہیں دیا تو خود گورنمنٹ کو مشکل ہو جائے گی۔ ہمیں قوت بننا ہوگا۔ ہم دہشت گردی پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہم تخریب کاری کو 100 مرتبہ اس سے اپنی براءت ظاہر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی آج تک کوئی ثابت کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے کبھی کوئی تخریب کاری کی ہو، لیکن ہمیں اپنے نبی کا نام لینے سے کوئی نہیں روک سکتا، نبی کا میلاد منانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر یہ سلسلہ اور یہ ہمارا معاملہ حکمرانوں کو سمجھ نہ آیا تو ہم ایسے حکمرانوں کو بھی کرسی پہ نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ۔ سن لو، ہمیں سڑکوں پر آ کر احتجاج کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ آج بھی ہم میں وہ لوگ موجود ہیں جو راتوں کو اٹھتے ہیں، مصلوں پہ بیٹھتے ہیں۔ ان کی بد دعا سے ڈرو، ان کی آہ سے ڈرو۔ حضرت ابو علی قلندر کا واقعہ یاد کرو، نام تھا حضرت امام شرف الدین بو علی قلندر پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ خلجی کا زمانہ تھا، خلجی خاندان کی حکومت تھی ہندوستان پر۔ شہر کا کوتوال، آج کی زبان میں اس کو آپ کمشنر کہہ لو، جا رہا تھا، سواری اس کی آ رہی تھی۔ راستے میں حضرت بو علی قلندر پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید راستہ چل رہا تھا۔ کوتوال کی سواری چلانے والے نے اس کو کہا ہٹ جا، کوتوال کی گاڑی آ رہی ہے۔ اس نے کہا میں نے راستہ نہیں روکا، تمہارا راستہ پورا ہے، گزر جاؤ۔ کوتوال اترا، اس شخص نے آگے سے جواب دیا ہے، اس کو تھپڑ مارا، سواری چلی گئی۔ وہ شخص پولیس تھانے میں نہیں گیا، ادھر ادھر نہیں، اپنے پیر و مرشد کے پاس آیا، واقعہ سنایا، حضرت کوتوال نے مجھے مارا ہے۔ فرمایا دنیا کے کتے ہیں، جانے دے۔ کہ حضرت اس کا ہاتھ روکنا ہوگا، آج اس نے میرے ساتھ کیا ہے، کل کسی اور کے ساتھ کرے گا، زیادتی کی ہے، میرا کوئی جرم نہیں تھا۔ فرمایا درگزر کر دے، معاف کر دے۔ اس نے کہا حضرت مسئلہ میرا نہیں ہے، آپ کی عزت کا ہے، میں آپ کا مرید ہوں۔ فرمایا کیا چاہتا ہے؟ میں اس کو نصیحت ہونی چاہیے۔ بوریے پہ بیٹھنے والے کوئی محل نہیں ہے، شاہی کر و فر نہیں ہے، بوریے پہ بیٹھنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام نے ہندوستان کے بادشاہ کو خط لکھا۔ اس کو یہ نہیں لکھا کہ عالی جناب، عزت مآب، جناب بادشاہ ہندوستان، نہیں، جملہ کیا لکھا؟ شہنہ دہلی کے نام۔ شہنہ فارسی میں، عربی میں چوکیدار کو کہتے، دہلی کے چوکیدار کے نام۔ تیرے ایک عامل نے، ایک افسر نے میرے مرید کو بے گناہ مارا ہے، اس کو فوراً بدل دے ورنہ تیری حکومت کسی اور کو دے دوں گا۔
اس کو خط ملا، وہ لرز گیا، فوراً اس آفیسر کو ہٹایا، حضرت سے معافی مانگی۔ اس کو پتا تھا کہ یہ خط مجھے کس نے لکھا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ آج حضرت بو علی قلندر نہیں ہے تو ان کا کوئی غلام نہیں ہے۔ ابھی راتوں کو مصلی پر بیٹھنے والے میرے نبی کے بہت سے دیوانے ایسے ہیں، وہ جیسا کہیں گے اللہ ویسا ہی کرے گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہاں لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے یہ واقعات دیکھے ہوں گے۔ اپنی بات نہیں کرتا، اپنے والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی بات سناتا ہوں۔ یہ واقعہ کوئی ایک جگہ نہیں ہوا، کئی جگہ ہوا۔ والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کا جلسہ، بارش ہونے لگ گئی، لوگ اٹھنے لگے۔ والد صاحب نے اعلان کیا، اٹھو نہیں، جاؤ نہیں، بیٹھے رہو، خدا کی قسم بارش نہیں ہوگی۔ اللہ اللہ کی قسم اٹھا لی، بارش ہو رہی ہے، اللہ کی قسم اٹھا لی، لوگوں سے کہا بیٹھے رہو جب تک میں تقریر کر رہا ہوں بارش نہیں ہوگی، اور اس پہ قسم اٹھا لی۔ ادھر قسم اٹھائی، ادھر بارش رک گئی۔ بڑے پرسکون انداز میں جلسہ ہوا۔ اس وقت یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن بعد میں جب حدیث شریف پڑھی بڑا لطف آیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ لوگ تو انہیں اہمیت نہیں دیتے، بھلے سے بال بکھرے ہوں، درویش صفتوں بوریے پہ بیٹھنے والے ہوں، مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ اگر کسی بات پر اللہ کی قسم اٹھا لیتے ہیں اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دیوانے آج بھی دنیا میں ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ ان کو کوئی تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی بندوق چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ سیف زباں ہوتے ہیں۔ ان کی زبان حرکت میں آ گئی تو حکومت کا تختہ الٹ جائے گا۔ میں صرف اللہ ان لوگوں سے مقابلہ کوئی نہیں کر سکا۔ میں آپ کو حضرت مجدد الفسانی کی باتیں سنا چکا، آپ کو اعلی حضرت کی باتیں سنا چکا۔ میرے والد صاحب قبلہ جب کراچی آئے تھے، کراچی میں بدعقیدہ لوگوں نے اپنا گڑھ بنا رکھا تھا۔ انہوں نے دیکھا یہ ایک نوجوان آیا ہے، گلی گلی یا رسول اللہ کے نعرے لگوا رہا ہے، میلاد ہونے لگ گئے ہیں، چراغاں ہونے لگ گیا ہے۔ وہ کہنے لگے ہماری برسوں کی محنت برباد ہو رہی ہے۔ اس کی آواز میں لوگوں کو اتنا جادو محسوس ہوتا ہے، لوگ دوڑے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے قاتلانہ حملہ کیا، اپنی طرف سے مار دیا، لیکن انہوں نے دیکھ لیا کہ جس کو انہوں نے مارا تھا، اپنی طرف سے ختم کر دیا تھا، صرف 2.5 مہینے اس شخص نے ہسپتال میں گزارے، اور اس کے بعد 25 برس اسی کراچی میں گلی گلی گھر گھر نبی کے نام کا چرچا کیا۔
اور قاتلانہ حملے کے بعد پہلا جلسہ اسی جگہ کیا جہاں قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ تم نبی کے دیوانوں کو روکو گے؟ اگر تم میں تھوڑی سی شرم ہے، حیا ہے، غیرت ہے، قوم سے معافی مانگو، تسلیم کرو کہ تم نے لوگوں کی جان بچانے کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا، اور حکمرانی کا شوق ہے تو سر دھڑ کی بازی لگا کر ان مجرموں کو ڈھونڈو۔ صرف صدر کے مجرموں کو ڈھونڈ لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ یہاں 57 دیوانے گئے ہیں، کتنے گھروں میں اندھیرا ہوا ہے، ذرا سوچو اور بتاؤ دنیا کو، تاکہ ان کو پتا چلے کہ میلاد شریف کے دن آخر ایسا حادثہ کیا تو کس نے کیا، یہ واقعہ ہوا تو کیوں ہوا، اور دنیا کے سامنے دین کے معاملے میں معذرت خواہانہ لہجہ مت بناؤ۔ ہمارا مطالبہ ہے حکومت دنیا سے یہ واضح کہہ دے کہ ہم دین کے معاملے میں کوئی دخل اندازی برداشت نہیں کریں گے۔ دینی مدرسے ہوں یا علماء، دینی محافل ہوں یا دینی تہوار، حکومت نے اگر غفلت کی تو کئی حکمران آئے اور کئی گئے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، ان کا نام بھی کوئی یاد کرنے والا نہیں، مگر غازی علم دین کو سلام کرنے والے آج بھی ہیں، نبی کی یاد منانے والے، دین پر چلنے والے۔ ارے ان کا تم پانی بند کر سکتے ہو، ان کے لیے زندگی کی سہولتیں روک سکتے ہو، مگر ان کو دین پر چلنے سے نہیں روک سکتے۔ اللہ یا رسول آج اہل سنت و جماعت نے احتجاج کا اعلان کیا۔ ہم نے کسی مظاہرے کا اعلان نہیں کیا کہ کہیں کھڑے ہو کے مظاہرہ کریں گے۔ میں نے پہلے کہا گھیراؤ، جلاؤ، پتھراؤ، توڑ پھوڑ یا اپنی چیزوں کو نقصان پہنچانا نہ یہ ہمارا کام ہے، نہ ہم کریں گے، نہ کرتے ہیں، لیکن ہم صوبائی، شہری اور مرکزی انتظامیہ سے، حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے۔ سنو، ہم سال میں ایک مرتبہ میلاد شریف کا جلوس نکالتے ہیں، وہ اسی شان سے ہر سال نکلے گا، ہر سال اس میں اضافہ ہوگا، ہر سال ہم دشتر پارک میں جلسہ کریں گے۔ تم سے جتنے بم پھوڑے جاتے ہیں پھوڑ لو، تم میلاد کا سلسلہ نہیں روک سکتے، لیکن تمہیں کم سے کم وقت میں مجرموں کو بے نقاب کرنا ہوگا، ورنہ میں اپنی ذات کی حد تک آپ سب کو مسجد میں شامل کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اے مولا کریم، تو نے جس حبیب کی خاطر یہ کائنات بنائی، ہم ان کا میلاد منانے والے ہیں۔ ہمارے جن ساتھیوں نے جانیں دی ہیں، جن کا خون بہا ہے، جو زخمی ہوئے، ان سب کے دل کی یہ تیری بارگاہ میں فریاد ہے۔ جن شیطانوں نے یہ بم کا دھماکہ وہاں کیا ہے، اے مولا کریم، تو ان کو اور ان کی نسلوں کو مٹا دے، اور دنیا کے سامنے ان کو بے نقاب کر دے، اور جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے یا اللہ ان کو بھی تباہ کر دے۔
ہم تیرے بندے ہیں، اور جب تک جینا چاہتے ہیں، جب تک ہماری زندگی ہے، یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے لبوں پر ہر دم تیرا نام ہو، تیرے نبی پر درود و سلام ہو۔ سنیو، آپ کو متحد ہونا ہوگا، اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا ہوگا، اپنے علماء سے محبت کرنی ہوگی، اپنے مدرسوں کو، اپنی مسجدوں کو آباد رکھنا ہوگا۔ یہ جذباتی باتیں نہ کرنا کہ آج نعرہ لگایا اور پھر سو گئے۔ ہمارا مزاج ہو گیا، 4 دن گزرتے ہیں بات پرانی ہو جاتی ہے، لوگ ٹھنڈے، ارے جی اب کیا کریں۔ سنو، اب بھی اگر نہ جاگے تو پھر تمہارے حقوق کا تحفظ تمہیں مشکل ہو جائے گا۔ اٹھو اور دنیا کو بتا دو ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، ہم سر راہ حق میں کٹا سکتے ہیں، دشمن کے سامنے جھکا نہیں سکتے۔ ہمیں اسوہ شبیری ادا کرنا ہے، اور ہمارے صدر، وزیر اعظم، گورنر وغیرہ سن لیں، ہم امریکہ کے پٹھو نہیں ہیں، ہم برطانیہ کے غلام نہیں ہیں، ہمارا یہود و نصارہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق ہے تو گنبد خضرا سے ہے۔ ہم مسلمان کو ایسے حادثات نئی زندگی دیتے ہیں، نئی ہمت دیتے ہیں۔ میرے پاس فون آنے لگ گئے، میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ دھماکہ ہوتے ہی مجھے ساتھیوں نے فوراً اسپتال پہنچایا۔ لوگوں کو نظر نہیں آیا تو افواہ اڑ گئی کہ شہید ہو گیا ہوں، بلکہ بھائی کل کہہ رہے تھے کہ شہادت کی خبر دوسرے سنتے ہیں، تم پہلے شخص ہو جو اپنے شہید ہونے کی خبر خود سن رہے ہو۔ ٹی وی کے 1-2 چینلز نے بھی کہہ دیا کہ اس کو شہید کر دیا گیا ہے۔ دنیا بھر سے فون آئے، اتنے فون آئے ہیں میں حیران رہ گیا ہوں۔ دل میں ایک اور خوشی جاگی کہ شکر ہے کہ نبی کا نام لینے کی وجہ سے لوگ مجھ سے پیار کرتے۔ اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ہوگا ایسا جہاں سے فون نہیں آیا۔ جن لوگوں کو زندگی میں کبھی فون کرنا نہیں ہوا انہوں نے بھی کیا، بڑی دعائیں دی لوگوں نے۔ لوگوں نے بڑی دعائیں دیں، بڑی دعائیں دی لوگوں نے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کچھ دوستوں نے جو بات سنانی تھی وہ یہ، مدینہ منورہ سے، بھارت سے، برطانیہ سے اور افریقہ سے، ان 4 ملکوں سے خاص طور پر دوستوں نے کہا مولانا آپ ہمارے پاس آ جائیں، چھوڑ دیں آپ پاکستان، جب پاکستان میں یہ حال ہے تو آپ ہمارے پاس آ جائیں، یہاں آ جائیں۔ میں نے ان سے کہا مجھے تو اس واقعے نے نبی کا ذکر کرنے کی اور ہمت دی ہے۔ اللہ اگر ایسے موقعوں سے گھبرا کے پیچھے ہٹ گئے تو پھر تو دشمنوں کی اسکیم کامیاب ہو گئی۔ میں نے کہا میرا یقین ہے 57 گئے ہیں، انشاءاللہ 57,000 سامنے آئیں گے جو اسی مشن کو لے کے چلیں گے۔